پولیٹیکل لیڈرشپ پہ پوری دنیا میں صحبتیں آتی ہیں. کبھی وہ شخص قوم کا سگا نہیں ہو سکتا جو قوم کو لڑانے کی بات کرے. یہ کون لوگ ہیں جو دیوار کے اوپر بیٹھ کے ان کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ ہے جو پی ایچ ڈی پروفیسر جو سو کالڈ بیٹھا ہوا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. سلام ہے مرد آہن مرد حر آصف علی زرداری پر. سلام ہے پیپل پارٹی کے ان تمام لیڈرشپ اور کارکنان کو جنہوں نے اپنی پارٹی کی تمام لیڈرشپ، بڑی بڑی لیڈرشپ، کیا ذوالفقار علی بھٹو تھا جس کو پھانسی دی گئی، کیا بے نظیر بھٹو تھا شہید تھیں جن کو راہ چلتے سنائپر سے قتل کروایا گیا، شہید کروایا گیا، کیا مرتضیٰ بھٹو تھے جن کو شہید کروایا گیا، کیا شاہ نواز بھٹو تھے جن کو زہر دے کے مارا گیا، کیا ان کی والدہ تھیں عظیم عورت نصرت بھٹو جن کو جو سر میں ڈنڈے پڑے جب احتجاج میں اور ان کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت بھی کھو بیٹھیں اور اس کے بعد وہ اس بیماری سے اٹھ نہ پائیں اور فائنلی شی ڈائیڈ. مگر سلام میں نے پہلا زرداری صاحب کو اس لیے کیا کہ اس سب کے باوجود جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کھپے، میں اس دن اس بندے کا مرید ہو گیا تھا. اب اس کے بعد کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرتی ہے، پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی معاملات تنگ ہو جاتے ہیں. فاطمہ جناح جیسی، محترمہ فاطمہ جناح جیسی لیڈرشپ کے اوپر بھی ایک وقت آیا تھا کہ ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز ہوئی تھیں، ناجائز ہوئی تھیں، غلط ہوئی تھیں، مگر محترمہ نے نہیں کبھی اٹھ کے نعرہ لگایا کہ میرے بھائی نے یہ ملک بنایا، میں نے یہ ملک بنایا، آج میں یہ ملک توڑنے کا اعلان کرتی ہوں. مگر یہ ساری وہ لیڈرشپ تھیں. میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بہت ساری صحبتیں آئیں، جیل کاٹی انہوں نے در بدر ہوئے، اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، پھر واپس آئے. اب یہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ پوری دنیا میں صحبتیں آتی ہیں. جو ابھی میں ریسنٹلی آپ کو ٹرمپ کی مثال ہمارے سامنے ہے. ٹرمپ کے اوپر کیا نہیں ہوا پچھلے 5 سال میں؟ اس نے نہیں کبھی امریکہ سے سیپریشن کا اعلان کرنے کا سوچا. اب یہ ایک محسوس جماعت جو صرف اپنے ہی نیریٹو میں جو پھنستی جا رہی ہے، اب جب اس کے اوپر گھیرا تنگ ہوا ہے تو انہوں نے فائنل کارڈ کیا کھیلنا شروع کر دیا ہے کہ وہ آ گئے ہیں پروونشلزم پہ. یہ نعرہ جب نواز شریف نے لگایا تھا، جاگ پنجابی جاگ، 1988 میں جب قومی اسمبلی کا الیکشن وہ ہارے تھے، تو اس الیکشن ہارنے کے بعد جب انہوں نے صوبائی اسمبلی کا ایک دن چھوڑ کے اگلے دن الیکشن تھا تو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا. ہم نے اس وقت بھی اس کو کنڈیم کیا تھا. اس وقت بھی نواز شریف غلط تھا. لیکن یہ میں اب پی ٹی آئی جیسی جو ایک نیشنل جماعت ہے جس کا اس وقت فالوور جو ہے وہ کراچی سے لے کے، بلکہ کراچی سے بھی آگے چلے جائیں تو اس وہاں سے لے کے جو خیبر پختونخوا کے آخری کونے تک ہے، بلوچستان میں ہے، کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. اس جماعت کی ایک محسوس لیڈرشپ جو اپنی ناکامیوں، غلط پلاننگ اور اپنی نان پولیٹیکل ویژن کی وجہ سے جو کارنر ہوتی جا رہی ہے، اس نے اب پروونشلزم کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے. ایک خاص طریقے سے پوری تدبیریں اور ایک سوشل کمپین پنجابی اور پختون کی لڑائی کروانے کی. اب اس میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ بل فائٹ ہو رہی ہے اور ساتھ والے لوگ کیا ہیں، ہلہ شیری بلز کو دے رہے ہیں. اب بلز کون ہیں؟ دونوں ایک فیملی کے، ایک سپیشیز کے آپس میں لڑ کس بات پہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. دے ڈونٹ نو. کوئی سامنے کھانا نہیں پڑا ہوا جس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، کوئی ان کے بچے نہیں آپس میں لڑے جن کے اوپر، بٹ لڑ وہ یہ بلز کیوں رہے ہیں کہ ارد گرد والے ہلہ شیری اتنی دے رہے ہیں. وہ ارد گرد والے کون ہیں؟ وہ ہے جو پی ایچ ڈی پروفیسر جو سو کالڈ بیٹھا ہوا ہے نا، گل صاحب، وہ جو یہ دیواروں پہ وہ ارد گرد والے ہلہ شیری، اور یہ جو اس وقت کے پی کے کچھ لوگ ہیں جو پنجابی اور پختون کو ان بل کی طرح آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا چلے گا نہیں ہے. میری بات یاد رکھیے گا کہ یونٹی از اسٹرینتھ. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارا کھانا پینا ایک ہے. ہماری کرکٹ کی ٹیم جب کھیلتی ہے تو جب افریدی جب بولڈ کرتا ہے یا پچھلا افریدی جب چھکا مارتا تھا تو اس وقت کوئی نہیں سوچتا تھا کہ یہ تو پٹھان ہے، اس پہ مہاجر جو ہے یہ پنجابی کو خوش نہیں ہونا چاہیے.
آج بابر اعظم جب چھکا مارتا ہے تو پٹھان بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا پنجابی خوش ہوتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو دیوار کے اوپر بیٹھ کے ان کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں اپنی پبلک کو بھی اور میں اپنی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی یہ میں واضح طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے کسی بندے کو نہ سنیں نہ اس کو اپریشیٹ کریں جو اس وقت قوم کے بیچ میں، وہ کبھی وہ شخص قوم کا سگا نہیں ہو سکتا جو قوم کو لڑانے کی بات کرے. اقبال نے کیا خوب میرا اگر پوری اقبال کی جو میں نے پوئٹری پڑھی ہے اس میں سے جو میرا موسٹ فیوریٹ شعر ہے نا وہ ان کا یہ ہے کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں. اب اس شعر کو ذرا غور سے دیکھیں کہ موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں، کہ وہ جو لہر ہوتی ہے اس لہر کی جو دہشت ہوتی ہے جب دور سے آ رہی ہوتی ہے تو وہ بڑی خوفزدہ لگتی ہے، بڑا پرسیپشن اس کی ہوتی ہے کہ یہ تو کھا جائے گی، جہاز کے جہاز کھا جائے گی. لیکن اگر وہ لہر کا پورا اتنا پیس نکال کے آپ باہر ریت پہ رکھ دیں گے تو اس لہر کی کیا ہیبت اور موج رہ جائے گی کہ اس کے وہ تو پانی سیپ جائے گا، اس کو چند ریت کے ذرے اس کو پی جائیں گے. مگر جب تک وہ سمندر کے اندر ہے وہ لہر ہیبت زدہ بھی ہے، وہ لہر تباہ کن بھی ہے اور اس لہر کی اپنی ایک ویلیو ہے. یہی اقبال کہہ گیا کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے. یہ قومیں ہم آپس میں جب تک ربط ملت میں ہیں تو ہماری دہشت بھی ہے، ہم ایک واحد مسلم اٹامک پار ہے. یہ جس چیز کی تکلیف ہے. اب میں آخر پہ ایک میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا ایک میں واقعہ بیان کرتا جاؤں، اور یہ میرا میسج اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے، پبلک کے لیے بھی ہے، سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی ہے اور تمام ان تھنک ٹینکس کے لیے ہے جو اس وقت پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. وہ واقعہ اس طرح ہے کہ دو عورتیں ایک بچے کو خلیفہ کے پاس لے آئیں اور دونوں کلیم کر رہی تھی کہ ہم اس کی ماں ہیں. آپ نے بڑے تحمل سے آپ نے کہا ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں، تلوار لے کے آؤ. تلوار آئی، بچے کو لٹایا نیچے، آپ نے اس کو بچے کے اوپر ہاف میں تلوار رکھی اور بچہ کاٹنے لگے تو دونوں ایک دم چیخ پڑی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے کہا کہ میں تم دونوں کلیم کر رہی ہو کہ یہ بچہ ہمارا ہے تو میں اس کو آدھا آدھا کاٹ کے آپ دونوں کو آدھا آدھا دے دیتا ہوں، آپ دونوں راضی. ان میں سے ایک ماں تڑپ کے بولی کہ نہیں، آپ کاٹے نا، آپ یہ بچہ دوسری کو دے دیں. تو آپ نے اٹھا کے بچہ اس کو دے دیا جس نے کاٹنے سے منع کیا تھا. اب میری اس مثال کو تھوڑا سا سمجھیں. یہ ملک وہ بچہ ہے اور ہم سب اس کے کلیمیٹ ہیں. آج قربانی اس نے دینی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک ادھر ہے. وہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہیں، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے پبلک ہے اور چاہے ہمارے تھنک ٹینکس ہیں. اس بات کو سمجھیں کہ یہ ملک کس کا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، آج وہ اپنی رنجشیں جو ہیں وہ قربان کرتے ہیں. آج وہ اپنے پرسنل جو اینیمیٹیز ہیں ان کو قربان کرتے ہیں. ملک رہتا ہے تو ہم رہتے ہیں. فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے.